السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیر ڈیری میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ خواتین کے بچوں کے مسائل اور بڑے آدمی کے لیے شوگر، بلڈ پریشر اور دیگر ویڈیوز بنائیں تو بزرگوں کی فرمائش اسی طرح کے نیند نہ آنے کے مسئلے پر بھی کوئی ویڈیو ہونی چاہیے۔ تو آج ہم آپ کو آگاہی دینا چاہ رہے ہیں کہ نیند آتی کیوں نہیں ہے اور کیا ہم تدبیریں اختیار کریں کہ ہمیں نیند آنے لگ جائے۔ دیکھیں، جس کو نیند نہیں آتی، جس کرب سے، جس مسئلے سے، مصیبت، اذیت سے وہ گزر رہا ہے، وہی جانتا ہے کہ تھکا ہارا جو ہماری سوچوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کو بند کرنا ہوتا ہے اور ہمارے پورے جسم نے اپنے اپنے انداز میں ریسٹ کرنی ہوتی ہے، تو وہ نہیں ہو پاتی۔ دیکھیں، جب ہم نیند کا علاج شروع کرتے ہیں یا ہم نیند کی گولیاں لیتے ہیں نا، تو غلطی اس پوائنٹ پر آتی ہے کہ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں یا ہمارا معالج نہیں سوچتا یا ہم خود معالج کو سمجھا نہیں پاتے کہ ہمیں نیند کیوں نہیں آ رہی۔ اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نیند آور گولیوں پہ لگ جاتے ہیں، پھر جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں پھر ہم وہ بھگتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جس چیز سے بھی نہیں، جو فیکٹر ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ مثلاً زیادہ عمر کے بندوں میں تو نہیں آتی نیند، مسئلے آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے قدرے خواتین میں زیادہ نیند کے مسائل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس وجہ سے نیند نہیں آتی۔ مثلاً بلڈ پریشر آپ کا بڑھا ہوا تھا، آپ کو نیند نہیں آئی۔ آپ کی شوگر کا مسئلہ ہے، آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا تھا، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھا ہوا تھا، اور آپ کی انتڑیاں خراب تھیں اور آپ کا پیٹ اور گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، تو آپ کو گیس نہیں سونے دیا۔ آپ جس جگہ رہتے ہیں وہ آپ نے جگہ ہی سے نہیں بنائی ہوئی رہنے والی، وہ پرسکون نہیں ہے۔ آپ کا انداز غلط ہو سکتا ہے سونے کا، کہ آپ شور شرابے میں سوئیں، آپ ٹی وی دیکھتے سوئیں، آپ موبائل استعمال کرتے سوئیں، اور آپ کا ایک پیٹرن نہ ہو، ایک ٹائم نہ ہو سونے کا، تب بھی آپ کو نیند کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو جتنے فیکٹر ہیں وہ آپ خود سے سمجھیں کہ یہ ہو سکتے ہیں۔ میں بہت سارے مریضوں کو ملا ہوں جن کو نیند نہیں آتی اور وہ کہتے ہیں ہمارا بلڈ پریشر ٹھیک ہے، اور میری ان سے گزارش ہے اور آپ سے بھی یہ ہے کہ کبھی اس چیز پہ نہ رہیں کہ کسی نے آپ کو کہہ دیے کہ آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بلڈ پریشر تو آپ کا کسی کا 120 ہے اس کو بھی ٹھیک کہہ دیں گے، 130 والے کو بھی ٹھیک کہہ دیں گے، لیکن اس بلڈ پریشر بڑھنے کی علامات ہر ایک پہ ڈیفرنٹ آ رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ 130 135 طرح کا ہو سکتا ہے کوئی معالج آپ کو پری ہائپر ٹینشن میں لے رہا ہو کہ خیر ہے ابھی میں نے نمک کم کروا دی ہے تو اس وجہ سے بہتر ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو علامات اپنی بتائیں 120 سے اوپر علامات آتی ہیں اور دن میں بھی کبھی بھی زیادہ رہتا ہے، اور آپ کا ہو سکتا ہے آپ ہمیشہ صبح چیک کرواتے ہوں، آپ کھانے کے بعد بھی چیک کروائیں، تو اپنے بلڈ پریشر کو لازمی کنٹرول رکھیں۔ اگر 125 سے زیادہ ہے تو میرا مشورہ آپ 110 پہ رکھیں۔ آپ کی فاسٹنگ شوگر 110 پہ اپنے نارمل سمجھی رکھی ہوئی ہے تو آپ تھوڑا اور ورزش کریں اور محنت کریں، اس کو 90 پہ لے کے آئیں۔ آپ اگر رات کو 11 بجے سونا جاتے ہیں تو آپ 9 بجے چلے جائیں۔ آپ کا جو کمرے کی لائٹ روشنی اور جو نظام ہے اس کو صحیح کریں، اور پھر اس کو اپنے جو رہنے کی جگہ اس کو پرسکون بنائیں۔ اپنا ٹی وی اور موبائل اور اس کا استعمال ترک کریں۔ اتنی کمیونیکیشن نہ رکھیں کہ آپ کو الجھن ہو، کسی کے میسج آنے پہ، کوئی ویڈیوز دیکھنے پر، ٹی وی پہ حالات حاضرہ سن کے، ملکی حالات سن کے آپ کو پریشانی بڑھ جاتی ہو، غصہ آتا ہو، تو پھر یہ چیزیں آپ نہ کریں۔ یہ سارے فیکٹر تو آپ نکال ہی دیں، لیکن ساتھ میں اگر آپ کو بے چینی ہے، بخار ہے، درد ہے، اس کی دوا لے لیں، نیند بہتری آ سکتی ہے۔ شام کا کھانا آپ زیادہ کھاتے ہیں، کم کر دیں۔ اگر آپ کا پیٹ وغیرہ ٹھیک ہے تو بالکل باریک پیاز کاٹ کے آپ دہی میں ڈالیں، اور ایک کپ دہی میں، اور اس میں تھوڑا سا کالی مرچ کا ثبوت ڈال دیں۔ وہ اگر آپ نے چمچ سے کھایا ہے اور شام کا کھانا کم کھایا ہے، اسے بھی آپ کو نیند آ جائے گی۔ اگر آپ کو انگزائٹی، ڈپریشن ہے، آپ کے دل کے مسائل ہیں، سانس کی ہیں، اس کی دوا لیں اور ان کی علامات کو کنٹرول کریں، اس سے بھی فرق پڑے گا۔ تو جو دیگر آپ کو مسائل ہیں اس کا خیال کریں، بے چینی سے بچیں۔ اگر بے چینی ہے تو آپ کو دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، گھبراہٹ ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ مربع آملہ استعمال کریں، مربع سیب استعمال کریں، مربع بیئی استعمال کریں، دودھ کی بنی چیزیں زیادہ استعمال کریں، سبزیاں استعمال زیادہ کریں، بڑا گوشت اور دیگر اشیاء جو جسم میں بے چینی کا سبب بنیں، بی پی بڑھائیں، سوزش بڑھائیں، وہ آپ استعمال کم کریں۔ بازار سے کسی بھی اچھی کمپنی کا دوا مسک معتدل جواردار یہ آپ لیں، پر چائے والا چمچ صبح شام اپنے خالی پیٹ 1 کپ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں، تو انشاءاللہ اس سے نیند آئے گی۔ لیکن اگر آپ کو دل کا، ڈپریشن کا، انگزائٹی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اور جو میں نے فیکٹر گنوائے ہیں وہ آپ سارے کر بیٹھے ہیں، تو حکیم اشرف شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اگر آپ کے سارے فیکٹر ٹھیک ہوں، کوئی ٹینشن بھی نہ ہو، پھر بھی آپ کو لگے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی، تو پھر آپ اشگند نگوری لیں
اشتگاندھ نگوری کو صاف کریں، اس کو پیسیں، اس کو سفوف بنائیں۔ اشتگاندھ نگوری کا سفوف 3 گرام نیم گرم دودھ کے ایک گلاس سے لے لیں رات کو۔ رات سے مراد یہ کہ شام کا کھانا ہلکا سا کھائیں، کم کھائیں اور ٹائم سے کھا لیں۔ اس شام کے کھانے سے گھنٹہ بعد پھر آپ یہ نیم گرم دودھ میں اس کے ساتھ 3 گرام اشتگاندھ نگوری لے لیں، اور اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو دوا المسک جواردار وہ خالی پیٹ لے لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ عصر ٹائم مغرب ٹائم 1 کپ دہی کے اندر کالی مرچ اور ہلکا سا پیاز کاٹ کے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جتنے فیکٹر ہیں جس وجہ سے نیند نہیں آتی وہ سارے ہٹائیں تو انشاءاللہ آپ کو نیند آنے لگ جائے گی۔ خوش رہا کریں اس دور میں، کیونکہ ہماری لائف سٹائل، ہمارا چلنا پھرنا بہت کم ہو گیا، تو ہمیں جو چینی گڑ شکر فاسٹ فوڈ کی شکل میں پیٹرول نہیں چاہیے، کوئک سورس آف انرجی اتنا نہیں چاہیے، وہ روٹی چاول سے ہم پورا کر رہے ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ کو یہ مسائل ہے، آپ پری ڈائبیٹک پری ہائپرٹینشن ہیں یا نہیں ہیں، اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے نہیں بھی بڑھ رہا، تب بھی آپ ڈبہ جوس، بوتل، فاسٹ فوڈ، گڑ، چینی، شکر، کھجوریں، شہد، ان چیزوں کو بلا ضرورت استعمال نہ کریں، انشاءاللہ نیند آئے گی۔ اور مزید آپ یہ بھی چیک کر لیں کہ آپ کا فی انچ جو قد کے حساب سے 1 کلو وزن ہونا چاہیے، اس سے اوپر جا رہے ہیں تب بھی فاسٹ فوڈ چھوڑ دیں۔ یہ ساری ترکیب اور ساری محنت کریں گے تو آپ کو خوب نیند آئے گی۔ آپ کو ایسی نیند آور ادویات جو ہیں، اینگزولائٹک ادویات ہیں، الپروزولام ہے، دوسری ادویات ہیں، ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ وہ انگزائٹی کی دوائی لینا شروع کر دیں گے تو آپ کو ڈپینڈنس ہو جائے گی، ان کے بغیر آپ رہ نہیں پائیں گے، پھر آپ کو ڈوز بڑھانی پڑے گی، پھر آپ کو GAT کے مسائل ہوں گے، بھوک کم زیادہ ہو سکتی ہے، کانسٹیپیشن کا شدید مسئلہ ہو سکتا ہے، تو پھر ایک نئے مسئلے میں پھنس جائیں گے، تو آپ کی جو پرسکرپشن میڈیسن ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس سے بہتر ہے کہ جو آپ کو ترکیب، آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں، اسی پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو خوب نیند آئے گی۔ ہمارا YouTube چینل لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری مفید ویڈیوز دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔